حالات بدلنے کا وعدہ. انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب. یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا. یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے نیاز صدیقی صاحب سے سوال کر رہے تھے کرپشن کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو فاؤنڈر آف پاکستان تھے، انہوں نے کرپشن کو کینسر قرار دیا تھا. تو ان کے جو افکار تھے ان کو تو ہم خالی اب ٹی وی پہ دکھاتے ہیں، پہلے دکھاتے تھے، اب وہ بھی بند کر دیے ہیں، تو ان کا تو ہم نے کوئی کہنا مانا ہی نہیں. تو یہ کرپشن جو ہے یہ تو اب کہتے ہیں کہ یہ جڑوں میں ہمارے گھس چکی ہے. اور ایک مذاکرے میں یہ بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیں کہ بھائی جو کرپشن کر رہا ہے اگر وہ بچ گیا تو بس ٹھیک ہے، چھوڑ دو. آپ یہ دیکھیں کہ سال ہر سال کیس چلتے ہیں، بندہ بیل پہ چلا جاتا ہے، اور جس نے کرپشن کی ہوئی ہے وہ مزے لوٹتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے تو اتنا پیسہ لوٹا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ پکڑتے تو ہیں، پولیس کرپٹ کو پکڑتی ہے، اینٹی کرپشن چھاپہ مار کے بھی پکڑ لیتی ہے، ایف آئی اے والے بھی پکڑ لیتے ہیں، لیکن جو ہمارا جوڈیشل پروسیس ہے جب اس کے اندر وہ گھستے ہیں تو پھر وہ جو کانسیپٹ ہے نا پنشمنٹ کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. تو یہ گورنمنٹ جو ہے، کسی بھی گورنمنٹ نے اس کو اٹینڈ کیوں نہیں کیا، جانتے ہوئے کہ یہ عام آدمی کے لیے تکلیف دہ چیز ہے. جی، اس میں تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں کہ کرپشن ہے کیا. کرپشن ہر وہ چیز جو ناجائز طور پہ لی جائے، جس کی وہ جو لینے والا ہے وہ انٹائٹل نہ ہو، چاہے وہ غلط کام اس سے کروایا جا رہا ہو اس کے حفظے میں، یا پھر انہی کو وہ سروسز دینی ہے جس کے حفظے میں وہ اپنے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. کرپشن کا مطلب پیسے نہیں ہے، ٹیلی فون کر کے کہ اس کو بھائی یہ کر دو، جی اس بندے کو فلانی جگہ لگا دو، یہ بھی کرپشن ہے. بالکل مورل کرپشن ہے. بالکل کہ آپ ان ایتھیکل پریکٹس کر رہے ہیں، کہ آپ نے حق نہیں، کرائٹیرین نہیں، میرٹ نہیں، وہ تمام چھوڑ کے پریفرنس پہ آپ آ گئے کہ آپ کی پریفرنس کیا ہے. تو یہ بھی کرپشن ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ارریگولر اپوائنٹمنٹس کے اوپر رول کے باہر جو ہوئی ہیں اس میں باقاعدہ نیب میں کیسز داخل ہوئے ہیں ہائیسٹ اتھارٹیز کے خلاف بھی، اور ان کو سزائیں ہوئی ہیں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ کہ جوڈیشل پروسیس میں کچھ اصول ہیں. پہلی ہے کہ وکٹم یا اکیوزڈ ان دونوں کے رائٹس ہیں. وکٹم کون تھا اس کرپشن کے ایلیمنٹ میں؟ وکٹم بنتا ہے اسٹیٹ، بیکاز یہ پبلک منی ہے، پبلک ایکسچیکر میں نہیں آیا، اسٹیٹ ایکسچیکر میں نہیں گیا. کہاں گیا؟ پرائیویٹ ہینڈز میں، انڈیویجول ہینڈز میں. تو اب جو اکیوزڈ ہے وہ اکیوزڈ کے خلاف ثابت کرنا یہ پروسیکیوشن کا کام ہے. اکیوزڈ کو اپنی صفائی دینا لاء میں ضروری نہیں ہے، پروسیکیوشن کو ثابت کرنا بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ. اور دوسرا، ایوری اکیوزڈ کوئی بھی ہو اس کو پریزمپشن آف انوسنس ہے جب تک وہ گلٹی پروو نہ ہو جائے. یہ آپ کو مائنڈ سیٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ دیکھنا ہوگا کہ ایک آپ نے کوئی چیز کو جج کرنا ہے تو کرائٹیرین یہ ہوگا کہ یو ہیو دا جج از نیوٹرل اینڈ دیئر فور پروسیکیوشن ہیز ٹو اسٹیبلش بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ کہ وہ کیس اس پر ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد اکارڈ ہوتی ہے پنشمنٹ. میں آپ کو تھوڑا سا برطانیہ کا بتا دوں. ادھر اور امریکہ میں جوری سسٹم ہے. جوری عام لوگوں کی ہوتی ہے، 12 ممبر پہ کنسسٹ کرتی ہے، اور دے آر نارمل سٹیزنس. ان میں کوئی کرائٹیرین نہیں ہے کہ یہ کیا کام کرتا ہے، کہاں سے آیا. پرانے ریٹائرڈ جج نہیں ہوتے اس میں؟ نہیں، کوئی
کانسیپٹ یہ نہیں ہے یہ نوٹیبل ہے یا نوٹیبل نہیں ہے, ناٹ ایٹ آل, ایوری ون از اکول. اور وہ ریپرزینٹیو ہے آف دی تو ان کی کمیونٹی. سلیکشن کون کرتا ہے یہ 12-13 آدمیوں کی جو ہے؟ جی میں یہ بتاؤں, والنٹیرلی پوچھا جاتا ہے وڈ یو لائک ٹو بی آن دا جوری. تو اس میں کوئی اپوائنٹمنٹ بائی فورس نہیں ہوتی, بلکہ بچوں کو جو میچور ہیں ان کو باقاعدہ کالجز میں پوچھتے ہیں بی آن دا جوری. تو آئیڈیا کیا ہے؟ کمیونٹی انوالومنٹ ان جسٹس کی ڈسپنسیشن میں. گلٹ جوری یونانیمسلی کہے گی کہ گلٹی ہے تب اس کو سزا ہوگی. ادھر کا جج صرف سزا کی کیا کوانٹم دیکھے گا, کیا دینی ہے. وہ گلٹ ڈٹرمن نہیں کرتا, وہ جوری کرتی. میننگ کہ ٹرانسپیرنسی اور ایکول اپرچونٹی ٹو ڈیفینڈ, یہ ہر ایک کا بیسک رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے کہ یو کی ناٹ کنڈیم اے پرسن انہرڈ. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. دوسرا, فل ڈیو پروسیس شوڈ بی فالوڈ. اینی کنفیشن ایکسٹریکٹڈ تھرو ٹارچر بائی فورس inadmissible. You have to prove beyond any doubt the guilt, the involvement of the person in any offense. تو from that point of view اگر ایویڈنس insufficient ہے تو کنوکشن نہیں ہوگی. جوری کے کیس میں بھی اگر 10 ممبرز کم از کم یس نہ کہیں گے تو وہ سزا نہیں ہو سکے گی. تو آبجیکٹیو از جب ایسے کیسز ہوتے ہیں جو کرنے والے ہیں وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ تمام ٹریسز آف ایویڈنس کے جو لنکیجز ہیں ان کو مٹا دیا جائے, اور ان کے پاس وہ کرنے کے لیے اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ بیسٹ لیگل ایڈوائسز بھی لیتے ہیں کہ اس کو کیسے چھپا سکتے ہیں وغیرہ. تو ایک ایتھیکل کوڈ آف کانڈکٹ یہ بھی ہوتا ابھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو پروسیجر بتا رہے ہیں اس میں تو کسی کرپٹ کو سزا مل ہی نہیں سکتی. پہلی بات تو یہ ہے, آئی ایم سوری ٹو سے سر, جو آپ نے پروسیجر دیٹس دا لا, اینڈ رول آف لا مینس not a جرگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ it is a court of law. پولیس والے ریڈ کرتے ہیں, ایک اینٹی کرپشن والا جاتا ہے ریڈ کرتا ہے, وہ جیسے ہی پیسے وصول کرتا ہے, جیسی ٹیم اندر جاتی ہے, میں آئی وٹنس ہوں, میں اس لیے بتا رہا ہوں, جی جی, اس نے نوٹ باہر پھینک دی, جیب سے نکال کے پھینک دی, اس پہ دستخط کیے ہوئے. تو اب وہ جو روز نامچہ بنے گا وہ ہے کہ منی واز ریکورڈ فرام دی آفس آف مسٹر ایکس فرام دا فلور. آپ اس کو کیسے سزا دیں گے بھائی؟ بات بڑی سیدھی ہے. ایک مجسٹریٹ نے سائن کر کے دیے ہیں اور اس نے ریسیو کر لیے, اس کے پاس پہنچ گئے, اس کو پکڑ کے لے جا کے ودن 2 hours اس کو سزا دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں جی, ہاں بتائیں. دیر از فورینسک انویسٹیگیشن, دیر از اے کائنڈ آف تھنگ. اگر پولیس فورینسک اس میں جائے تو ان نوٹوں کے اوپر اس کے فنگر پرنٹس ضرور ملیں گے, اور اگر پراپرلی انویسٹیگیشن ہو اور فورینسک پروفز کورٹ میں دیے جائیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا لمبا فورینسک میں جانے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ریکوائرمنٹ ہے نا, دیکھیں نا, پرٹیکولر آفس ہے, وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے ریسیو کیے ہیں پیسے, اور جیسی پارٹی اندر گئی ہے اس نے پھینک دیے ہیں. اس کے بعد کوئی پروف کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ کسی اور دفتر میں کیوں نہیں چلا گیا؟ بات صرف اتنی آتی ہے سامنے کہ ہمارے لاز جو ہیں یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, ہم نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. جو انگریزوں کے قوانین چھوڑے ہوئے تھے اس کے اوپر ہم آج بھی عمل کر رہے ہیں. تو اس کا بہترین حال آپ کیا سمجھتی ہیں, واٹ شوڈ بی ڈن, کہ یہ جو اس طرح کے کیسز ہیں ان کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ میرے خیال سے سب سے پہلے تو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو ایک فورینسک اپنی لیب بنانی چاہیے, ان کی ایک اپنی. اور ہم نے جب ان کو ٹریننگ کروائی تھی تو ہم نے یہ پروپوز بھی کیا تھا ان دی اینڈ کہ آپ لوگوں کو فورینسک اپنی پرسنل لیب کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک انہوں نے سمری بھی بھیجی تھی سی ایم کو, اور میں نے سنا ہے کہ اب وہ مٹیریلائز بھی ہونے والا ہے. تو دیکھیں, جرم ثابت کرنے میں اگر فرض کریں گواہ ہو اس کمرے میں, گواہ تو پھر پیسے لے کے کورٹ میں مکر جاتے ہیں. تو فورینسک انویسٹیگیشن کو اسٹرانگ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسا ثبوت ہے جس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اگلا بندہ لاکھ کہے کہ میں نے نہیں کیا, لیکن پروفز جو ہوتے ہیں وہ پولیس کے پاس اور کورٹ کے سامنے ہوتے ہیں. نیاز صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا تو ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے پولیس کا, کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں, تنگ ہوتے ہیں, کئی سال کیس چلے جاتے ہیں, 1000 روپے چوری کرتے ہیں تو کیس چل رہا ہے 10 سال 11 سال, جا کے کہیں پتہ نہیں کیا بنتا ہے.
یہ اس کی کوئی ٹائم لمٹ سیٹ نہیں کر دی جائے؟ اس پہ بہت غور ہو رہا ہے جی. اور یہ انٹائر پالیسی میکرز جو ہیں دے آر کانشیس آف دس انکنوینئنس اور لانگ ڈیلیز پروسیکیوشن میں, ٹرائلز میں, اینڈ اس کا بالکل سدباب ہوگا اور ویریس میجرز آر بینگ انیشیٹڈ کہ یہ اسپیڈ اپ ہوں اور کوئک ٹرائلز ہوں جس کے نتائج بھی فوراً آئیں گے. اب کیٹیگریز آف offences ہیں, مائنر ہیں, سیریس ہے, اگینسٹ پرسن ہے, اگینسٹ پراپرٹی ہے, وہ ویریس کیسز ہیں جو اپنی جگہ پہ اپنا ایک ٹائم لیتے ہیں. میں تھوڑا آپ کو بتاتا چلوں. جی جی. آپ کی پہلی آبزرویشن کہ جی پرانے لاز ہیں, لا جتنا پرانا ہو اتنا ٹائم ٹیسٹڈ ہوتا ہے, اتنے تجربے سے گزرتا ہے, وہ انگریزوں نے بنائے تھے, وہ 10,000 میل دور بیٹھ کے ہمارے اوپر حکمراں بنے ہوئے تھے, تو اس لیے انہوں نے یہ کام رکھا ہوا تھا. میں آپ سے عرض کروں, بالکل قانون یونیورسل ہوتا ہے, ہر ملک کے لیے الگ قانون نہیں بنتا, خون خون ہے. آپ کی جو سوشل سٹرکچر ہے, جو سوشل کنڈیشنز ہیں, اس کے مطابق آپ رول کو امینڈ کریں. امینڈ اگر کریں تو کون روکتا ہے, لیکن قتل قتل رہے گا, اسے آپ قتل عمد کہیں, قتل خطا کہیں, کیٹیگریز ہوتی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ امینڈمنٹس ہوتی آئی ہیں, یہ نہیں کہ امینڈمنٹس نہیں ہوئی ہیں, بالکل ہوتی آئی ہیں, لیکن اس انوائرمنٹ کے مطابق, پروسیس کے مطابق نہیں. اب فار انسٹنس لاکھوں کیسز جو ہیں سر کورٹ میں پینڈ پڑے ہوئے ہیں, لاکھوں کیسز, ان کے مطلب جنہوں نے کیس کیا ہے وہی مر گئے. میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں, 4 سال سے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں, اس کی ایک بھی ہیئرنگ نہیں ہوئی ہے. سر باقی تو آپ چھوڑ, انڈیویجول کیسز ہم نہیں ڈسکس انڈیویجول نہیں بات کر رہا, لیکن میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں. سر ہم انڈیویجول انسٹنسز نہیں ڈسکس کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں کانسیپٹس کو, اور جو لیجسلیشن ہے یا اس کی جس طرح ایڈجوڈیکیشن ہے. میں آپ کو وثوق سے بتاؤں کہ پاکستان اینٹی کرپشن کے لحاظ سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل باقاعدہ سالانہ ایک رپورٹ ایشو کرتی ہے. جی جی. جو انڈیکس پرسیپشن انڈیکس ہوتا ہے ٹو کرپشن, کئی کنٹریز کا 175 کنٹریز وہ سروے کرتی ہے, جن میں رول آف لا, ٹرانسپیرنسی, ایکسیس ٹو جسٹس, جو پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق اسیس کرتے ہیں. اس میں پاکستان 2016 میں 117ویں نمبر پہ تھا آؤٹ آف 175. ان 2 سالوں میں اس کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے, اب وہ 2 سٹیپ بہتر ہو گیا ہے, اینڈ اٹس پروگریسنگ. ریزن کیا ہے؟ نیب کا ایکشن, ایفیکٹو ایکشن, ریکوریز. اب نیب میں لا پرمٹ کرتا ہے پلی بارگننگ. پلی بارگننگ جب ہوتی ہے سارا پیسہ واپس آ جاتا ہے, وہ دے دیتے ہیں, اور پھر ان کو سزا نہیں ملتی. لیکن جوڈیشری نے اپہولڈ کیا ہے کہ یہ کنوکشن ہے, کیونکہ آپ نے, میں یہاں پہ ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا حالیہ جو ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئٹہ میں ایک سیکریٹری پکڑے گئے ہیں, ان کے گھر سے 64 کروڑ روپیہ کیش نکلا, اور مشینیں کراچی سے گئی تھی نوٹ گننے کے لیے. ابھی تک اس کا پتہ ہی نہیں کیس کا کیا ہوا ہے. اس کے لیے کیس بننا چاہیے. گھر سے برآمد ہوا, پیش کرنا تھا مجسٹریٹ کے پاس, پیسہ ضبط کر کے اسٹیٹ کے حوالے, اینڈ مین شوڈ ہیو بین پنشڈ سیم ڈے. اسی طریقے سے ایان علی کو پکڑا ایئرپورٹ کے اوپر, ویڈیو بنی ہوئی ہے, بیگ اس کے پاس ہے, آپ دیکھیں کیا تماشا بنایا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ جناب, میں جب کہتا ہوں نا کہ لاز آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, تو اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ آپ بتائیں مجھے, دونوں میں سے کون ٹھیک کرے گا؟ میں عرض کروں, جتنا پرانا لا اتنا وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہوتا ہے. یہ اچھا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے, بندے آزاد پھر رہے. آپ کو میں بتاؤں سر, ایک پریزمپشن آف انوسنس ہوتی ہے رول آف لا میں. یو ہیو ٹو پریزیوم ایوری ون انوسنٹ انٹل پروون گلٹی ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. دوسرا, یہ انگریزی کے مقولے جو ہیں نا, یہ بہت اچھے میں ہیں انہیں اردو پریکٹیکل, نہیں پریکٹیکلی, بٹ اٹ از ناٹ ہیپننگ سر. سر میں اردو میں بتا دیتا ہوں. ہر ایک کے حقوق ہیں, اور وہ حقوق سے آپ کو کتنا ہی غصہ ہو, اس نے چوری کی, فائن, وہ ثابت کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو سزا ملے گی. کب ملے گی؟ جو ڈیلے کرا رہے ہیں, بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کنٹینیو کرتے ہیں, وہ اس پہ ہم اپنی جا رہے ہیں, ٹائم نہیں ہے. میں اسے یہ بتاتا چلوں کہ ایفیکٹو ایکشن اسی وقت ہوتا ہے جس وقت یہ اپریہنشنز ہوتی ہیں, اور پھر ہمیں یہ اجازت نہیں, ہمیں میننگ
چاہے ہم میڈیا ہوں ہاں چاہے ہم پروسیکیوشن ہو، کہ ہم اپنی ٹرائل خود شروع کر دیں. یہ کورٹ پروسیڈنگز ہیں اور کورٹ پروسیڈنگز کی رسپیکٹ ہمیں کرنی چاہیے، لاء کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. میں آپ کو برطانیہ میں بتاتا چلوں، وہ پروہیبٹ کرتے ہیں کوئی بھی ٹرائل کی میڈیا کوریج. کہتے ہیں صرف جب رزلٹ آئے وہ آپ نیوز دے دیں، ٹرائل کے دوران آپ کوریج نہ کریں. اینڈ باقاعدہ رولنگز ہیں اس پہ. وائی ڈو دے ڈو دیٹ؟ بیکاز ایک سوشل میڈیا پہ یا ادرس ایک اپنی ٹرائل شروع ہو جاتی ہے. حقیقت کیا ہے وہ تو کورٹ کے سامنے جائے گی، پتہ چلے گا. تو موسٹ آف دا ٹائم ہم ڈرائیو ہو جاتے ہیں بائی پاپولر ورژنس کیا ہیں. فوجیہ اس کے صاحبہ، مطابق چور کبھی نہیں کہتا میں نے چوری کی ہے. کوئی چور ہیں؟ کیا ہوا؟ اچھا، آپ سے وہ ذرا کہہ رہا ہے کہ جی بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، تو چور کبھی نہیں چوری مانتا. یہاں سے ہم شروع کریں گے، آپ سے سوال کریں گے اور ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. لیٹس ہیو بریک. حالات بدلنے کا وعدہ. इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا.